سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ایک یونیورسٹی کھولی ہوئی ہے جو ہر سال کھلتی ہے، یہ اپنی طرف لے کر آنے کے لیے، اس کی چند کوالٹیز ہیں کہ جو چیزیں کربلا کے اندر واقع کربلا میں ہیں، بہرحال میں وہی آج آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ پہلی چیز جو کھینچتی ہے، جو لے کر آتی ہے، کہ انسان اس بات پر یقین رکھے کہ اس کے اندر تبدیلی آنا ممکن ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ آج کل دنیا ہے، مایوسی زیادہ ہے، کوئی پوچھے کہ میں تو چینج نہیں ہو سکتا، خاص طور پہ جوان جو ہے وہ کہتا ہے میں کیسے ہو سکتا ہوں، اور اگر وہ خود جوان سوچنا بھی چاہے کہ میں چینج ہو سکتا ہوں، اس کے دوست اس کو کہتے ہیں نہیں تم تو کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتے، تم اور نماز پڑھو گے، تم اور قرآن پڑھو گے، تم اور اچھا کام کرو گے، خوب دنیا۔ وہ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ تبدیل، اس کے اندر تحول ممکن ہے۔ آپ دیکھیں کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے اندر تحول پیدا کیا ہے، تبدیلی پیدا کی ہے۔ آپ قرآن کے اندر دیکھیں کہ جو جادوگر ہیں فرعون کے دربار میں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے جو ہے وہ رسیاں پھینکی اور ان کو سانپ بنا دیا، لیکن جب سامنے دیکھا کہ جو لکڑی ہے وہ اژدہا میں بن سکتی ہے، خوب جادوگر تھے، ٹیکنیکلی جانتے تھے کہ جادو کسے کہتے ہیں، سحر کسے کہتے ہیں، معجزہ کسے کہتے ہیں، ممکنات کسے کہتے ہیں، وہ پہچان گئے۔ اب جیسے آپ میں سے کوئی آئی ٹی ایکسپرٹ ہو، کوئی ٹیکنالوجی کا ایکسپرٹ ہو، وہ اپنے سامنے کچھ چیزیں دیکھے تو وہ زیادہ بہتر پہچانے گا کہ اس میں یہ پرابلم ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ وہ اس چیز کو جانتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ نے جو ہے وہ عصا کو پھینکا ہے اور وہ اژدہا بن گیا، تو ان کے وجود میں یہ یقین تھا تبدیلی کا۔ وہ کیا ہوا؟ تبدیل ہو گئے، اور ایسے تبدیل ہوئے فرعون نے کہا میں ہاتھ کاٹ دوں گا، میں گردنیں کاٹ دوں گا، ان کا جو بھی کرنا ہے کرو، موسیٰ کے رب پر ہم ایمان لے آئے۔ خوب یہ یقین ہونا، یعنی کوئی تصور کر سکتا ہے کہ فرعون کے ساحر موسیٰ کے رب کو مان لیں گے؟ نہیں، تبدیلی ممکن ہے۔ دوسری چیز کہ جب انسان تبدیل ہو رہا ہو یا اس کو تبدیل کرنا ہو تو اس کا طریقہ، اس کا راستہ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کس طریقے سے جو ہے وہ تبدیل کیا جائے۔ آئیں حضرت موسیٰ ہی کا لے لیتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ فرعون کے پاس جا رہے ہیں تو قرآن نے حضرت موسیٰ کو کیا ڈائریکشنز دیے۔ مطلب آپ کے سامنے فرعون جیسی شخصیت ہو جس نے ظلم کیا، بنی اسرائیل کو شکنجے میں رکھا، حضرت موسیٰ کو کتنی تکلیف ہوئی، ان کو نکلنا پڑ گیا، اس کے بعد اب آپ جا رہے ہیں، آپ خدا کے نمائندے بھی ہیں، پاورفل بھی ہیں، سب کچھ ہے، تب آپ کیسے جائیں گے؟ ہم میں سے اگر کسی کو موقع مل جائے کہ کسی کو صحیح کرنا ہے، کیسے جائیں گے ہم؟ مگر قرآن حضرت موسیٰ سے کیا کہہ رہا ہے کہ جب موسیٰ کے پاس جانا تو قول لین، یعنی آرام سے گفتگو کرنا۔ یعنی خدا فرعون کو بھی موقع دینا چاہتا ہے، طریقہ ہے۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہماری گفتگو کیسی ہے؟ ہم اگر کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں یا کسی کو اچھی بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا جو ہے وہ ایکشن کیسے ہونے چاہیے؟ ہم اپنے گھر میں کیسے ہیں؟ چار باتیں اگر مذہب کی ہمیں پتہ چل جائیں، اگلے والے بیچارے کا تو ہم کپڑے جو ہے نا بیچارے کی کھال بھی اگاڑ دیتے ہیں۔ تمہیں کیا پتا؟ تمہیں مذہب کا کیا پتا؟ تمہیں مذہب کیسے آتا ہے؟ اگر آپ نے چار چیزیں پڑھ لی ہیں تو آپ کا اخلاق اس سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے۔ مگر ہمارا اخلاق رسول سے خدا نخواستہ زیادہ بہتر ہے۔ رسول کا اخلاق کیسا تھا؟ کیسا اخلاق ہے رسول کا کہ لوگ پتھر بھی مارتے ہیں مگر رسول اللہ کے حبیب کسی کے لیے بد دعا نہیں کر رہے۔ وہ ایک شخص کہ جس کے لیے رسول خدا نے اپنے پیراہن کو ہٹایا کہ جو ہے وہ سواری کو لگاتے ہوئے اس کو لگ گئی تھی، کہا کہ تم بھی مجھے، اس نے ہٹایا، اس نے بوسہ دیا، یا رسول اللہ میں تو آپ کے کمر پہ بوسہ دینا چاہتا تھا۔ خوب اللہ کا حبیب، وہ جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات بنائی، ان کا اخلاق کیسا ہے؟ ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا اخلاق گھر میں کیسا ہونا چاہیے؟ ایام اذاں ہیں،
ہمیں تو بعض اوقات اپنے آپ سے افسوس ہوتا ہے، بعض اوقات ہم روڈ پہ گاڑی جا رہی ہوتی ہے، ہمارے ساتھ والے پتہ نہیں کسی کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، کسی کو سائڈ پہ کر رہے ہوتے ہیں، بہرحال ہم کچھ کہیں تو کہتے ہیں آغا صاحب سیکیورٹی ہے ہمیں کرنے دیں، لیکن مجھے بالکل نہیں اچھا لگتا. مطلب میری کیا حیثیت ہے، اوقات ہے، مطلب انسان بہرحال ایک اچھے کام مذہب مجلس پڑھنے جا رہا ہو اور آپ کی گاڑی کسی کو دھکا دے دے، دبا دے، تو آپ کیا سوچیں گے؟ مطلب وہ کیا سوچے گا، یہ کون ہے، یہ شخص کہاں ہے یہ؟ ہم ہمارے معاشرے میں ابھی ہم محرم میں تو ہم لوگ بادشاہ ہوتے، شیعہ خاص طور پہ جو دل چاہے کریں، کچھ بھی کر لیں، اونچی آواز میں گلی کے بڑے بڑے اسپیکر پہ نوئے لگائیں، کوئی مریض ہے کوئی بیمار ہے، اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے بھائی. اور ماننے والے کن کے ہیں؟ ماننے والے ان کے ہیں جو رات کی تاریکی میں اپنے کاندھوں پر فقیروں اور یتیموں کے لیے کھانا لے کر گھومتے تھے. کس کے ماننا عزیزان موت؟ یہ خب جب تک وجود میں امام نہیں آئے گا انسان عملی طور پر صحیح نہیں ہو سکتا. خب یہاں بہت ضروری ہے کہ خب طریقہ بیان دیکھیں، ماہ محرم ہے، صرف میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں آپ کو چند باتیں بتاؤں، آپ کی ذمہ داری ہے. آپ جہاں جاب کرتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، محلے میں، گلی میں، آپ امام حسین کے امبیسڈر ہیں. آپ کا طریقہ امام حسین کے قیام کو بیان کرے. آپ اپنے کردار کو، اپنے طریقوں کو، کیا طریقہ آج دنیا دیکھیں، دنیا جو ہے وہ اسی طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتی ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں آپ کو ویسا کرنا ہے. آپ کسی نان مسلم کنٹری میں آپ وہاں کیسے بتائیں گے امام حسین کون ہے؟ ایک خاتون نئی مسلمان ہوئی، انہیں نہیں پتا تھا. بہرحال وہ جب نئی مسلمان ہوئی کرسچن سے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مسلمانوں میں بڑے فرقے ہیں. ایک کے پاس گیا تو وہ کہتا ہے دوسرا کافر ہے، اس کو کہتا ہے دوسرا کافر ہے. جہاں وہ جس سے ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی کسی کو سننا نہیں ہے، اس کو نہیں سننا، اس کو نہیں سننا. بہرحال انٹرنیٹ کا دور ہے، یوٹیوب وہ دیکھ رہی تھی، انہوں نے دیکھا کہ ایک کوئی ہمارا کوئی اسکالر بیان کر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ اتنی اچھی گفتگو رسول کی ازواج پر میں نے پہلے سنی نہیں. وہ جب دیکھی تو گفتگو کے آخر میں وہ خاتون کہتی ہے میں نے سنا کہ اس اسپیکر نے ایک نام لیا اور سب رونے لگ گئے. یہ کون ہے کہ جس کے نام لینے سے سب گریا کر رہے ہیں؟ ایک نام حسین. اس نے ریسرچ کی. عزیزان محترم، خوب ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک امام حسین کیا ہے؟ ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. خوب جو خود پہنچ جائے، امام حسین خود لے جائیں گے. امام حسین اتنے کریم ہیں عزیزان محترم، امام حسین خود دلوں کا شکار کرتے ہیں.